I request you to remember these pictures. They are in the conscience of the people of Pakistan and the state of Pakistan. India has killed innocent children on false pretexts, and they are thumping their chest. They are celebrating this killing of innocent. This is what they did to the mosques. We have all the rights to do whatever to protect the honor, integrity and sovereignty of people of Pakistan. Whatever we have been doing so far is just protecting ourselves, and we have been doing it with lot of grace and alhamdulillah with lot of success. We are prepared for any eventuality. They want to continue it, but what they have started, I'll tell you, we'll finish it. بھارت جھوٹ کہتا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. جب ہم نے حملہ کیا تو ہر جگہ آواز سنائی دے گی. بھارت نے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, مساجد پر بمباری کی, ڈیمز کو ٹارگٹ بنایا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ. کہا بھارت کی تاریخ ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ایسے اقدامات کرتا ہے. مسلح افواج منہ توڑ جواب دے گی. جہاں سے گولی آ رہی ہے جواب بھی وہیں دیا جائے گا. پاک فوج شہریوں کو نشانہ بنانے پر یقین نہیں رکھتی. پاکستان کے راج کا اعلان کانپ رہا ہے ہندوستان. پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ رافیل ویڈیو چیٹ سامنے آ گئی. شاہینوں نے کیسے 5 بھارتی طیارے مار کر آئے. ایئر وائس مارشل نے بھارتی فضائیہ کی ہزیمت کی سنائی داستان. ترجمان پاک فوج اور نیوی کے افسران بھی ہمراہ تھے. بھارتی رافیل طیاروں کی تباہی. پاکستان نے خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاک بٹھا دی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ٹی آر ٹی کو انٹرویو. بھارت کی لاہور میں دوبارہ در اندازی کی کوشش ناکام. بھارتی ڈرون پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی بھاگ نکلا. دشمن ملک کا ڈرون بیدیاں کی حدود میں دیکھا گیا. رینجرز کے جوانوں کی بروقت فائرنگ پر ڈرون کی واپسی. بھارتی ڈرون آصر گروہ کے قریب سے داخل ہونا چاہتا تھا. فوٹیج سٹی 42 پر پاک فوج نے آج بھارت کے اسرائیلی ساختہ مزید 48 ڈرونز گرا دیے. دشمن کے تباہ کردہ ڈرونز کی مجموعی تعداد 77 ہو گئی. لاہور ایئرپورٹ پروازوں کے لیے دوبارہ فعال. فلائٹ آپریشن مختصر مدت کے لیے بند رہنے کے بعد بحال. لاہور سے 6 پروازیں آپریٹ ہوئیں. مجموعی طور پر 27 پروازیں منسوخ کی گئیں. سعودی ایئر لائن، اتحاد ایمریٹس، قطر اور ترکش ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن 10 مئی تک بند ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی. پی ایس ایل 10 غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. میچز کی منسوخی کا فیصلہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کیا گیا. ترجمان پی سی بی کے مطابق کرکٹ ہماری خوشی کا ذریعہ ہے مگر ملک کی خود مختاری اولین ترجیح ہے. پی ایس ایل کے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. سرحدی کشیدگی میں اضافہ. پنجاب میں تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہفتے کو بند رہیں گی. لاہور بورڈ کے تحت امتحانات اور پریکٹیکل ملتوی. اے اور او لیول کا امتحان بھی نہیں ہوگا. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ٹیچنگ، نان ٹیچنگ سٹاف کی غیر معمولی چھٹیاں منسوخ کر دیں. ان کی حرکت پر جو ہے وہ پرزور مذمت کرتی ہوں. جس طرح انہوں نے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا، جس طرح انہوں نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا، یہ بزدلانہ حرکت ہے. اور یہ بزدلانہ حرکت جو ہے یہ ایک بزدل ملک ہی کر سکتا ہے. جب پاکستان کی سالمیت کی بات ہوگی، پاکستان کے وقار کی بات ہوگی اور پاکستان کے بقا کی بات ہوگی تو ہماری قوم پوری شانہ بشانہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. بھارتی جارحیت نے قوم کو یکجا کر دیا. عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح فوج کے ساتھ. پاک فوج کے حق میں ریلیاں اور مظاہرے. واہگہ بارڈر پر پاکستان زندہ باد کے نعرے. بھانو چک کے مکین پرجوش. زیرو پوائنٹ پر شہری بھارتی کشیدگی کو بھول گئے. سنگھ پورہ میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی. نون لیگ ویمن ونگ پی پی 168 میں پاک فوج کے حق میں نعرے بازی. یو سی 148 میں لیگی ورکرز اور سول سوسائٹی ہم قدم ہوئی. جی سی یو میں مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی. وی سی پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فاروق نوید کی شرکت. اساتذہ، عملے اور طلباء کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی. صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کہتے ہیں بھارت کو ہر سازش میں پسپائی ہو رہی ہے. ہم انڈیا کو
کو جواب دیں گے کیونکہ انہوں نے ہماری مسجدیں شہید کی ہیں, ان کا مندر تباہ کر دیں گے. پاکستان آرمی کا میرا یہی پیغام ہے کہ انہوں نے جس طرح ہمارے بھائیوں کو مارا اسی طرح ان کی بھی ساری نسلیں تباہ کر دی. بھارت کے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. پوری قوم پاک فوج کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑی ہے. لاہوریوں کا پاک بھارت جنگ پر جوش و جذبہ. کہا مودی سن لو, وطن کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. چھوٹے بچوں کا بھی بڑا جذبہ. تاجر برادری بھی پاک فوج کی حمایت میں آ گئی. مال روڈ پر تاجروں کا اکٹھ, مسلح فوج سے یکجہتی کا اظہار. سہیل محمود برٹ ہاک روڈ کے تاجر کہتے ہیں بھارت کا غرور خاتمے میں لائیں گے, وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے. لاہور ہوٹل آٹو مارکیٹ کے تاجروں کی ریلی, پاک فوج سے اظہار یکجہتی. پاکستان پر ڈرون حملوں کے خلاف وکلا کا رد عمل. پاک فوج کے ساتھ سیسا پرائی دیوار کی طرح کھڑے رہنے کا اعلان. بھارتی جارحیت کے خلاف وکلا کی ہڑتال, عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. صدر لاہور بار مبشر رحمان کی پریس کانفرنس. کہا ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. سول سیکریٹریٹ میں ملازمین کی جنگی ٹریننگ. سول ڈیفنس نے کیمپ لگائے, سائرن بھی بجائے. سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 ملازمین کو ٹریننگ دے رہے ہیں. لاہور سمیت صوبے میں کامبنگ آپریشنز اور فرضی مشقیں. 24 گھنٹوں کے دوران 380 کامبنگ آپریشنز, 14,000 مشتبہ افراد کی چیکنگ. پاک بھارت کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال. پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں بند. میٹرنٹی, میڈیکل اور اسٹڈی ایکس پاکستان لیو پر ہونے والے مستثنی. لاہور کے افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں بھی منسوخ. واپس آنے والے اہلکاروں کو آپریشنل ڈیوٹی پر بھجوا دیا گیا. پاک بھارت جنگ کے باعث ہسپتال ہائی الرٹ. جنرل ہسپتال میں 200 سے زائد بیڈز کا انتظام مکمل. انڈور اور آؤٹ ڈور کی تمام سروسز 24 گھنٹے دستیاب. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا میو کینسر کیئر ہسپتال کا دورہ. پروفیسر محمود ایاز نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا. نجی ہسپتالوں کو بھی 35% بیڈز ہنگامی صورتحال کے لیے مختص کرنے کی ہدایت. آپریشن تھیٹرز, طبی آلات, مشینری کو فعال رکھا جائے. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا پلان مرتب کریں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا مراسلہ. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ ممنوع. ٹول پلازے پر گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے مانیٹرنگ سسٹم لگانے کا حکم. ٹول پلازے پر اسکواڈ لگائے, ڈرون سے بھی نگرانی کی جائے. جسٹس شاہد کریم کی ڈی جی ماحولیات کو ہدایات. پرنسپل اے ایم او کالج نے گراؤنڈ بحالی کی رپورٹ پیش کی. انسداد اسموک کیس کی سماعت 16 مئی تک کے لیے ملتوی. عوام کے لیے خوشخبری. بجلی کی قیمتوں میں کمی. بجلی 1 روپے 83 پیسے فی یونٹ سستی. کمی ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 28 پیسے فی یونٹ کا ریلیف. مئی, جون اور جولائی میں 1 روپے 55 پیسے فی یونٹ بجلی سستی ملے گی. نوٹیفکیشن جاری. ترقیاتی منصوبوں کے لیے 16 ارب کے فنڈز منظور. مریم نواز ہیلتھ کلینک کے ذریعے صحت سہولیات کے لیے 9 ارب منظور. سٹنٹنگ ریڈکشن پروگرام کے لیے 2 ارب 50 کروڑ منظور. جھینگا کی فارمنگ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات. باہمی تعلقات, تعلیمی اشتراکات, تجارت سمیت مختلف امور پر گفتگو. سفارتی تعلقات کے مزید فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی روابط بڑھانے پر اتفاق. گورنر پنجاب سلیم حیدر سے فلپائن کے اعزازی کونسل جنرل کی ملاقات. فادر شیخ سے پاک بھارت جنگ کی صورتحال اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پر تبادلہ خیال. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا فلاحی لنگر خانے کا دورہ. گورنر نے کھانا تقسیم کیا, مستحق افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا. محکمہ داخلہ میں صوبائی وزراء کی بڑی بیٹھک. وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی سلمان رفیق نے صدارت کی. صہیب احمد بھٹ, بلال اکبر اور عاشق حسین کرمانی کی ویڈیو لنک سے شرکت. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ. بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت.
जमात इस्लामी ने यौम अज़म मनाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का हुकूमत से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है कौम यकजहती पैदा करे। कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग दे। भारतीय जारहियत के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की रैली में शिरकत। कैसर शरीफ, अब्दुल अजीज़ आबिद, डॉक्टर आसिफ और अजहर इकबाल शरीक हुए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। भारत ने हमेशा जारहियत की, दहशतगर्दी में भी उसी का हाथ है। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तारीख गवाह है पाक फौज ने हमेशा दुश्मन के दांत इकट्ठे किए। नैब लाहौर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार ने क़यादत की। अफसरान और स्टाफ की भरपूर शिरकत है। डीजी नैब ने कहा कि अपनी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ज़रिए तमाम रैली का एहतमाम। अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। अलामा इब्तिसाम ज़हीर, डॉक्टर सलाहुद्दीन कातरी, अब्दुल वदूद, मोहसिन ज़हीर, कातरी अब्दुल तैयब और दीगर ने शिरकत की। लॉरेंस रोड पर शहीद शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। उधर मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शहीद पाकिस्तानियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। खालिद मसूद सिंधु समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। IG पंजाब उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी। इंस्पेक्टर तारिक जावेद असलम की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हदायत। IG पंजाब उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन UMT में सिंतास मुआहदे पर खुसूसी डायलॉग। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी शिरकत। कहा आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर और साबिक सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच और अहमद बिलाल सूफ़ी वड़ाइच का भी इज़हार ख्याल।